बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जिस बंदे को अल्लाह याद करता है उसकी जुबान से ये तस्बीह जारी कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। नाजरीन, अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और इनके साथ एक खास ताल्लुक कायम रखता है। अल्लाह का ये वादा है कि वो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह उसे अपनी याद में रखता है और उसकी हर दुआ का जवाब देता है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बेपनाह मोहब्बत करता है और वो हमेशा अपने बंदों के करीब रहता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो हमारी जिंदगी में सुकून आ जाता है। ये सुकून और खुशी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से आती है और अल्लाह अपने जिक्र करने वाले बंदों को अपनी रहमत से भर देता है। जो बंदा अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए उसका जिक्र करता है, अल्लाह इसे अपनी खास मोहब्बत से नवाजते और इसके दिल में सुकून और इत्मीनान डालता है। अल्लाह ताला की रहमत व फजल और इसके एहसान व करम को याद करके बेकरार दिलों को करार और इत्मीनान हासिल होता है। यूं ही अल्लाह ताला की याद मोहब्बत इलाही और कर्ब इलाही का अजीम जरिया है और ये चीजें भी दिलों के करार का सबब हैं। बल्कि हकीकत यह है कि अगर ये भी कहा जाए तो यकीनन दुरुस्त होगा कि जिक्र इलाही की तभी तासीर भी दिलों का करार है। इसीलिए परेशान हाल आदमी जब परेशानी में अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो इसके दिल को करार आना शुरू हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। यानी इंसान पूरी दुनिया में सुकून की तलाश कर ले, नहीं मिलेगा, क्योंकि हक ताला ने खुद बता दिया है कि दिल का सुकून मेरी याद में है। जब दिल में सुकून होगा तो जाहिरन फिर तमानियत झलकती नजर आएगी। जो कल्ब में याद खुदा बसाएगा वो रूहानी सुकून पाएगा। कुरान मजीद में इरशाद इलाही का मफहूम है कि शैतान ने इस पर गलबा पाया और इसे अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। अल्लाह के जिक्र से दिल को फेर कर शैतान इंसान को गुनाहों से ऐसा खिलाता है जैसा कि बच्चे गेंद से खेला करते हैं। लफ्ज जिक्र अरबी जुबान का है और कुरान मजीद में कई मानों में इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि इस नसीहत नामे को हमने ही नाजिल किया और इसकी हिफाजत भी हम खुद ही करेंगे, तो यहाँ लफ्ज जिक्र नसीहत के मायने में है। एक जगह फरमाया, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यहाँ लफ्ज जिक्र अल्लाह की याद के मायने में है। मोमिनीन की सिफात में से एक सिफ्त ये है कि वो अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं, मोमिनीन की सिफात बयान करने के बाद फरमाया, और बाकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें, इन सब के लिए मगफरत और अजर अजीम तैयार कर रखा है। जिक्र दो तरह से किया जाता है, लिसानी जिक्र जो बाकायदा जबान से अदा किया जाता है और सुना भी जाता है। एक है कल्बी जिक्र जो दिल में होता है और साथ बैठा शख्स भी आवाज नहीं सुन सकता। ये जिक्र खुफी कहलाता है। अमूमन हम कहीं खूबसूरत मंजर देखें तो बेख्तियार लब पर माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह जारी हो जाता है। रब्बे जुल जलाल की कुदरत पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। ये जिक्र लिसानी में शामिल है क्योंकि जबान से जिक्र अदा हो रहा है। जिक्र कल्बी में ये सहूलत रखी है कि ये चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त किया जा सकता है। हजरत अबू सईद खजरवी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र ऐसी कसरत से किया करो कि लोग तुम्हें महबूब कहने लगे। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो दुनिया के साथ अपनी आखिरत भी संवार रहे हैं और जिनके दिल में अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते। इनकी तो शान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला शान बाज कौमों को हशर फरमाएंगे कि इनके चेहरों में नूर चमकता होगा। वो मोतियों के मिंबरों पर होंगे, लोग इन पर रश करते होंगे, वो अंबिया और शोहदा नहीं होंगे। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनका हाल बयान फरमा दीजिए कि हम इनको पहचान लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ खानदानों से आकर एक जगह जमा हो गए हों और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हों। एक जगह फरमाया कि जब जन्नत के बागों पर गुजरो तो खूब चरो।
ہم نے ان لوگوں کو دیکھنے کی قدرت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ ناظرین، زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے دل میں وہ سکون ہوتا ہے جو دنیا کے کسی چیز میں نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اور زیادہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشی اور کامیابی لے کر آتا ہے۔ اللہ کی محبت بے شمار اور بے پناہ فائدے ہیں اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے؟ جسے اللہ سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اللہ سے سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ مخلوق میں سے وہ بندے پسند کرتا ہے جو اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایسا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی خاص محبت میں گم کر دیتے ہیں اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتے ہیں۔ ناظرین، اللہ اپنے بندوں کی حالت سے اس وقت بھی خوش ہوتا ہے جب بندے اس کی عبادت میں مگن رہتے ہیں، اور جب وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے اپنی محبت میں غرق کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی لاتے اور اس کے ہر عمل میں برکت ڈالتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جو اللہ اپنے پیارے بندوں کو یاد کرتے ہیں، تو اس کی زبان سے یہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں۔ وہ تسبیح ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو مالک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر حسبنا اللہ اماشن رکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہت نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زوراور اور بڑی بڑائی والا پاک ہے۔ اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یہ تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پڑھی تھی۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی عافیت اور سلامتی کی دعا کر رہا ہے اور اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ ناظرین، تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر حسبنا اللہ اماشن رکون۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہوں اور آپ کی زندگی میں سکون آئے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس تسبیح کا ورد کریں، جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں پڑھیں، جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کو پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ سب سے بڑھ کر تو آپ سے اللہ پاک بہت خوش ہوں گے اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر رکھا ہے اور اس سے باہم تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، اسی لیے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندوں، تم سب گم
کردہ راہوں ہو سوائے اس کے جس میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت چاہو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑے پہناؤں، تم مجھ سے کپڑے طلب کرو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں، تم مجھ سے معافی طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو نہ تو تم میں مجھے نقصان پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، اور نہ تم میں مجھے نفع پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ۔ اے میرے بندو اگر تمہارا پہلا اور آخری آدمی اور تمہارے انسان و جنات تمام کے تمام تمہارے سب سے متقی شخص کی دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے بھی میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اے میرے بندو اگر میں تم میں سے پہلا اور آخری آدمی اور تمہارے انسان و جنات تمام کے تمام تمہارے سب سے برے آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تب بھی میری بادشاہت میں اس سے کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اے میرے بندو اگر تم میں پہلا اور آخری آدمی اور تمہارے انسان و جنات سب کے سب کسی ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے اپنی اپنی خواہشات کے مطابق مانگے اور میں ہر انسان کو اس کی طلب کے مطابق دے دوں تو وہ جو کچھ میرے پاس ہے اس میں اس سے زیادہ کم نہیں ہوگا جتنا ایک سوئی سمندر میں ڈال کر نکال لی جائے اور اس سے سمندر کا پانی کم ہو جائے۔ میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جن میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں اور تمہیں ان کی جزا پوری پوری دیتا ہوں، تو جو بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے علاوہ پائے وہ سوائے اپنے نفس کے کسی کو ملامت نہ کرے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔